سامعین کرام، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے میں ایک آیت تلاوت کروں گا جس میں اللہ پاک نے والدین کے لیے جو حکم دیا ہے حسن سلوک کا، وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی عبادت کے بعد حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو، حسن سلوک کرو۔ اب اس کے بعد نماز کے اندر یا نماز سے بعد جب ہم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ مغفرت کرنے کی دعا، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں یہی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ نے خود تعلیم دی ہے، اللہ نے خود بتایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا ہے مغفرت ان الفاظ کے ساتھ کیا کریں۔ تو ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں پر والدین کی بخشش کے لیے، والدین کی مغفرت کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کیا کہ اس کے بعد یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ تیسری مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری والد کا۔ چوتھی مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ کا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والد کا۔ تین مرتبہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما کر واضح کر دیا کہ والدہ کا کتنا بڑا حق ہے اولاد پر۔ ماں کا زیادہ حق ہے باپ کی نسبت، لیکن باپ بھی فضائل میں سے، احکامات میں سے کچھ کم نہیں، لہٰذا اللہ پاک نے والد کو بھی بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانہ دروازہ ہے، چاہے آپ اس کی قدر کریں، چاہے اس کو حاصل کریں، چاہے اسے ضائع کر دیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا والدین آپ کے زندہ ہیں، حیات ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد زندہ ہیں۔ تو آپ فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کر، اسی میں جہاد ہے، لہٰذا خدمت کرنا ہی جہاد کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ جو مجھے اجر عطا فرماتا ہے اسی کی امید رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا والدین آپ کے حیات ہیں، زندہ ہیں؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا اسی میں امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اجر دے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی فرمان برداری کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ صرف دنیا میں اجر ملے گا بلکہ آخرت میں بہت بڑا اس کے لیے اجر ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائیں۔ اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگیں۔ لہٰذا اطاعت میں والدین کی فرمان برداری کرنا، اطاعت کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے
تو کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ معصیت میں نہیں بلکہ اطاعت میں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، سنت ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اگر کسی کے والدین میں سے کوئی ایک والد یا والدہ یا دونوں ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اب بھی وقت گیا نہیں، لہٰذا ان کے لیے خاص طور پر ثواب ایصال کا اہتمام کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جو اعمال کا نمونہ ہوتا ہے، اعمال کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تمام کا تمام ختم ہو جاتا ہے عبادت کا، ما سوائے ایک کہ وہ ہے صدقہ جاریہ یا اولاد نیک پیچھے چھوڑ کے جانا۔ اب والدین کے لیے اولاد نیک نماز پڑھے گی تو بھی ثواب ہے، اجر ہے، فرائض واجبات اور ذکر و اذکار اتباع کرے گی، اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار اولاد ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ والدین کو اچھا اجر عطا فرمائے گا، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ والدین کے لیے ثواب ایصال کرنے کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی نمونہ نہیں، بلکہ اپنی وسعت طاقت کے مطابق جو جتنا پڑھا ہوا ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرے، قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں پڑھیں، خاص طور پر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، کل شریف، سورہ فلق، ناس، ان تمام کو پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، یہ جو میں نے پڑھا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبینات، صورتیں، ان تمام کا جو اجر ثواب ہے یا اللہ پاک اس ثواب کو، اجر کو میں میرے والدین کے روح کو ایصال کرتا ہوں، ان کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہوں، قبول فرما۔ ایصال ثواب کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے پورا ختم شریف نکال کے ان کے ثواب ایصال کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، نور علی نور۔ لیکن اگر کوئی پڑھا ہوا قرآن مجید نہیں تو کم از کم اتنا پڑھے کہ صحیح معنی میں نماز پڑھ سکے اور والدین کو صحیح معنی میں ایصال ثواب کر سکے۔ آسان اور سب سے بیسٹ طریقہ ایصال ثواب کا یہ ہے کہ جو کچھ پڑھے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، قرآن مجید فرقان حمید میں سے، ذکر و اذکار میں سے، تسبیحات، درود پاک، جو کچھ پڑھے ان تمام کا، یعنی کہ پڑھا ہوا جو تمام کا اجر ہے، ثواب ہے، اس نیت سے پڑھے یا اللہ تو نے جو مجھے اس کا ثواب دینا ہے، یا اللہ تو نے جو اس کا اجر دینا ہے، یہ جو ثواب ہے، اجر ہے، میں اپنے والدین کے روح کو ثواب ایصال کرتا ہوں، ان کے روح کو پہنچاتا ہوں ثواب، ان کے نامہ اعمال میں یہ ثواب منتقل کرتا ہوں، قبول فرما۔ یہی دعا ہے، مغفرت ہے والدین کے لیے۔ تو آج کے بعد آپ اپنے والدین کے لیے خاص طور پر جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہاں پر دیکھیں اللہ پاک نے یہ تعلیم دی ہے، اللہ پاک نے یہ سکھایا ہے کہ نماز میں بھی جو دعا پڑھتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس دعا میں والدین کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ تو نماز سے باہر یا نماز کے اندر جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو ان کا ثواب ایصال کریں۔ اور خاص طور پر جو میرا بذات خود مجھ ناچیز کو اللہ پاک نے جو مجھے توفیق دی ہے، میرا جو خود طریقہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں ہر نماز کے بعد
3 مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جو دعا بتا رہا ہوں، جو میں اپنا جو طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو کچھ تلاوت کی، سورتوں کی، آیات مبینات کی، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا، یا اللہ پاک دوران تلاوت اگر غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما۔ یا اللہ پاک اس کا جو اجر ہے، یا اللہ اس کا جو مجھے ثواب آپ نے جو دینا ہے، یا اللہ پاک یہ ثواب میں اپنے والدین کے روح کو ثواب ایصال کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے میرے والدین کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک میرے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور اس کے بعد میں یہی عرض کرتا ہوں، یا اللہ پاک جو کچھ میں نے پڑھا ہے تیری یا اللہ پاک توفیق سے، جو تو نے مجھے توفیق دی اسی کے مطابق جو کچھ میں نے پڑھا ہے، یا اللہ پاک اس کا اجر ثواب امت مسلمہ، مرحومین مرحومات جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں مسلمان مومنین مومنات، ان کے روح کو ثواب ایصال کرتا ہوں، قبول فرما۔ بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اسی طرح کریں، اللہ پاک آپ کو آپ کی دنیا بھی بہتر فرمائے گا اور آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔